بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن عزیز ملک پاکستان دو قومی نظریے پر معرض وجود میں آیا، اور اس ملک کو اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ اس میں قرآن و سنت کا نفاذ ہوگا اور نظام خلافت راشدہ کو نافذ کیا جائے گا، اور اس کو حقیقی فلاحی اسلامی ریاست بنایا جائے گا، اور مدینے کی طرز کا نظام اس ملک میں نافذ کر کے مسلمانوں کو، عالم اسلام کو اور پوری دنیا کو یہ دکھایا جائے گا کہ اسلام کا نظام یہ نظام ہے۔ اور اس طرح اگر دنیا بھی ساری اقوام عالم وہ اگر اس نظام پر متفق ہو جائیں تو وہ امن، سکون، راحت، آرام اور ایک پائیدار طاقت اور ایک پائیدار امن حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس ملک میں آج دہائیاں گزرنے کے بعد، برسوں گزرنے کو ہیں، مگر اس ملک میں اس قانون کا نفاذ نہیں کیا گیا اور قرآن و سنت کی بالادستی کو قائم نہیں کیا گیا، اور جو باتیں ہیں وہ صرف کہنے کی حد تک تو ہیں، لیکن عملی طور پر اسلام کا نفاذ، اسلامی قوانین کو لاگو نہیں کیا گیا۔ اسی آواز اور اسی مشن کو لے کر آج ہمارے ملک میں جو لال مسجد کا ایک سانحہ کچھ عرصہ پہلے پیش آیا، وہ اسی آواز کو خاموش کرنے کے لیے تھا کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ اس ملک میں، جس ملک کو قربانیاں دینے کے بعد اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، اس میں اسلامی نظام کو نافذ کیا جائے، لیکن چاہ جائے کہ ان کی بات پہ توجہ دی جاتی اور اس نظام کے نفاذ کے لیے ان کو یقین دہانی کروائی جاتی، ان کی آوازوں کو خاموش کرنے کے لیے ان پر ایک سائلنس آپریشن کیا گیا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں جانیں وہ ختم کر دی گئی اور سینکڑوں ہزاروں آوازوں کو دبا دیا گیا۔ لیکن یہ قدرت اور فطرت کا قانون ہے کہ آپ اگر اسلام کو یا حق کو جتنا دبائیں گے وہ اور ابھر کے نکلے گا، وہ دب نہیں سکتا کسی ظالم اور جابر کے دبانے سے۔ تو یہی معاملہ ہوا کہ ان کی آواز پورے ملک نہیں بلکہ پوری دنیا میں پہنچی، اور دنیا کے کونوں کونے سے یہ نظام اسلام کے لیے آوازیں ابھرنا شروع ہوئی۔ لیکن آج ایک مرتبہ پھر اس حکومت میں، جو حکومت اسلامی نظام کی بات کرتی ہے، جو مدینے کی ریاست کی بات کرتی ہے، اس حاکم اور اس حکومت میں ایک مرتبہ پھر لال مسجد کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور آج 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، لال مسجد کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور ظالمانہ اور جابرانہ طور پر وہاں کی معلمات، طالبات کو زیر حراست کیا جاتا ہے، ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے، اور پھر تشدد کر کے بعض کو بازیاب کر لیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، اور کئی لوگ آج بھی لاپتہ ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کا امن عزیز ہے۔ آپ کو یہ جو لوگ، آپ کے مشیر اگر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جناب یہ نقص امن کا مسئلہ پیدا کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ، آپ کی ریاست، ہمارے ملک کے ساتھ وہ سراسر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ وہ آپ کو غلط ڈیڈ لائن، غلط راستے پہ لگاتے ہیں، اور غلط جو ہے وہ گائیڈ لائن دیتے ہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی مدارس اور مساجد ہیں، وہ صرف اور صرف اسلام کی سربلندی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اسلام کی سربلندی کی بات کرتے ہیں۔ وہاں کوئی اس قسم کی افراتفری اور فرقہ واریت نہ سکھائی جاتی ہے، نہ بتائی جاتی ہے۔ ہاں، جو قرآن و سنت ہمیں بتاتا ہے، آپ اس کی غلط تشریح کرتے ہوئے، آپ اس کی غلط تفصیل کرتے ہوئے اس کو اگر دہشت گردی، فرقہ واریت کہتے ہیں، تو یہ آپ کی نظر کا قصور ہے۔ اس میں اسلام یا مدرسے یا مسجد کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ آپ کی نظر کا قصور ہے۔ آپ اگر سورج کو دیکھتے ہیں اور آپ سورج کو اگر برا بھلا کہتے ہیں، سورج آپ کو نظر نہیں آتا یا آپ کو عیب نظر آتا ہے، تو وہ آپ کی نظر میں قصور ہے،
وہ سورج میں قصور نہیں ہے، تو اسی طرح مسجد مدرسے اسلام میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ آپ کی نظر کا قصور ہے، آپ کی عقل کا قصور ہے، آپ نے جہاں سے تعلیم حاصل کی، آپ جو انگریزوں کے جو ہے مشن پہ چل رہے ہیں، آپ وہاں سے جو ہے وہ تربیت حاصل کر کے آئے ہیں، اس لیے آپ کو اسلام، اسلامی قلعے، مساجد، مدارس، وہ فرقہ واریت کے گڑھ اور نعوذ باللہ کیا کیا آپ ان کو لقب دیتے ہیں، یہ سب آپ کو تب نظر آتے ہیں کیونکہ آپ ایسے معاشرے میں پلے ہیں جہاں آپ کو ان کے بارے میں جو ہے وہ ایسے ہی خیالات دیے گئے ہیں اور آپ کو ان کا فریق بنایا گیا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے ان مساجد اور مدارس سے بہت کام لیا اور اسلام آج تک جو محفوظ ہے انہی قلعوں کی وجہ سے۔ تو میرا مطالبہ یہ ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے، میں مسلم یوتھ فورم پاکستان کی طرف سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، پورے ملک کے نوجوان اس چیز کے ساتھ ہماری حمایت کرتے ہیں کہ لال مسجد اور اسی طرح دیگر مساجد و مدارس جہاں پہ آپ آئے روز چھاپے مار کے ان کے لیے معاملات سخت کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کو ختم ہونا چاہیے، اور مدارس اور مساجد کے ساتھ ایسا معاملہ بند ہونا چاہیے۔ اور یہ تو ایک اسلامی ملک ہے، باقاعدہ طور پہ ریاست مساجد اور مدارس کے تحت تعاون کرے، نہ کہ ان کی فریق بن کے ان کے خلاف کارروائیاں کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دین